ایسا واقعہ نہیں آپ کو کہ سارا دن اسی اس گل دے وچ مگن رہی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، برکتیں دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ سوال بھی کمال ہے، ایسا سوال کہ جس کی خوشبو سارے دن نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں ساری زندگی رہے گی۔ ماشاء اللہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گدے مبارک پر سوار تھے، اور آپ کا گدا مبارک جا رہا تھا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق اس کے پاس سے گزرا تو اس نے پیشاب کر دیا، فبالا فبال الحمار، حمار نے پیشاب کر دیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ہاتھ اپنے ناک کے اوپر رکھ کے بند کر لیا کہ مجھے اس سے سمیل آ رہی ہے۔ پاس ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے حضور سید عالم سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہیں برداشت ہی نہ ہوا۔ محبت اسے کہتے ہیں، ادب اسے کہتے ہیں کہ ایک پیشاب ہے تو پیشاب سے طبعا نفرت ہوتی ہے، طبیعت میں گن ہے، پھر گدھے کا پیشاب ہے، میری اور کسی اور لوگ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ گدھا ہی ہے نا، گدھے کا پیشاب ہے۔ وہ منافق تھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ گدھا کس کا ہے کس کا گدا کس کا ہے؟ اور بیٹھے کون ہے، اللہ اس کی نسبت کس سے ہو گئی ہے، اب کس کے گدھے کا پیشاب ہے، وہ جو سمجھے نا وہ عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کو نور ملا ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابی یہ دیکھو کس کے، ہم کہتے ہیں ازواج دیکھو کس کی، ہم کہتے ہیں آل رسول تو دیکھو کس کے، ہم کہتے ہیں اولیاء دیکھو کس کے۔ تو جب کس کے آ جائے گا تو اسی نسبت کا ادب ہوگا، اسی نسبت کا احترام ہوگا۔ جب وہ شے معظم ہوگی جس کی طرف اس کی نسبت اور تعلق ہوگا تو پھر وہ تعلق پکڑنے والی چیز بھی معظم ہو جائے گی، وہ بھی بادب ہو جائے گی۔ گدھے تو بڑے ہیں لیکن جس کی نسبت آمینہ کے لال سے ہوگی ہے وہ گدھا بھی بے مثل ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ دیکھا نا، وہ جو گدھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ آپ پیار کرتا تھا آپ سے، تو آپ اسے جب صحابی کو بلانا چاہتے تو اسے کہتے، اور وہ گدھا وہ سمجھ جاتا، حضرت یافور وہ سمجھ جاتے، اور وہ جاتے اس صحابی کے گھر اور جا کے دروازہ کھٹکاتے تو صحابی سمجھ جاتے کہ آمینہ کے لال کا پیغام آ گیا۔ یہ تو حضور کا فیض ہے کہ یہاں تو گدھے بھی حضور کی بات سمجھتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا، حضرت یافور کو برداشت ہی نہ ہو سکا اور اتنا تڑک تڑک پر کنویں میں گر کے مر گیا۔ یہ ہر گدھے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں جو گدھے ہوتے ہیں وہ اپنے سب کوئی گدھے سمجھتے ہیں، لیکن جو انسان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایک ترازو میں نہیں تولا جاتا، خالق کائنات نے سب کو برابر نہیں رکھا۔ بعد ایسے ہیں جن جیسا کوئی بھی نہیں اور ان کے ساتھ جو لگ جائے ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ اب یہ نسبت اور تعلق دیکھا، کس نے دیکھا؟ صحابی رسول نے دیکھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور یہ چیز کو بعد میں دیکھو، پہلے تعلق دیکھو۔ آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، دین کی بنیاد پر ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ ہم آپ کی ذات کو نہیں دیکھتے، ہم ذات خدا ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، اسی سے رسپیکٹ ہے، اسی سے عزت ہے۔ یہ ہمیں قرآن نے بتایا اور یہ ہمیں آمینہ کے لال کے غلاموں نے بتایا۔ دیکھو قرآن دیکھیں، اللہ پاک کہتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، محبوب کہہ دیجئے ان کان، اگر رحمان کی اولاد ہوتی، یہ دیکھیں ان کان، اگر رحمان کی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کا عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب مجھے بتائیں یہ نسبت کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک مطلب محبوب انہیں کہیں رحمان کی اولاد ہوتی تو پھر نسبت رحمان کی طرف ہوتی، پھر میں اس کو نہ دیکھتا، میں رحمان کو دیکھتا تو نسبت کو سلامی کرتا۔ ہمیں تو قرآن بتا رہا ہے اور اللہ پاک خود فرما رہا ہے محبوب ان پلیتوں کو کہو اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو محبوب سب سے زیادہ تو میرے سے پیار کرنے والے ہیں اور مجھ سے کرنے والے ہیں، وہ میری عزت کو سلام کرتے تو پھر وہ اس کی عبادت کرتے۔ رحمان کا بیٹا کوئی نہیں، لیکن نسبت کا مقام اس آیت نے بتایا ہے۔ یہی صحابہ نے کر کے دکھایا ہے کہ وہ گدھا تھا، اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور اسے بو محسوس ہوئی، یعنی اس کا اندر خراب تھا نا، اسے بو محسوس ہوئی، اور ادھر وہ تھے جن کے دل کو آمینہ کے لال نے محبت مصطفیٰ اور محبت خدا سے روشن کر دیا ہوا تھا، پاکیزہ تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کمینے نے یہ کہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا عبداللہ بن ابی منافق کو کہا نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا پیشاب تیری خوشبو
اور تیری مسک سے زیادہ خوشبودار ہے، تیری مسک سے زیادہ۔ آپ دیکھیے جو ایسا جملہ ہے ساری زندگی محسوس رکھیے گا کہ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا ادب، اتنا احترام، کس مقام پہ وہ صحابی پہنچے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد مبارک کے پیشاب سے بھی انہیں خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ صحابی نے بتا دیا کہ جس چیز کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے، اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اپنے پہ قیاس نہ کرو، میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک سے خوشبوئیں آتی تھی، زمین اندر لے جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور جس خوش قسمت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک پیا، آپ نے ان کو بشارت سنا دی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پیشاب مبارک ہے۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ اس لیے پتہ نہیں چلا کہ اس پیشاب وہ پیشاب کی طرح ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ حدود بے مثل ہے۔ اللہ نے آپ کی ذات میں وہ نور رکھا ہے جو کہیں ہے ہی نہیں، وہ پاکیزگی رکھی ہے جو کہیں ہے ہی نہیں۔ ہر پاکیزگی اللہ نے اپنے محبوب سے دی ہے، ہر روشنی اللہ نے اپنے محبوب سے دی ہے جو صحابہ کو ملی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی محبت ہے، اتنا ادب ہے کہ انہوں نے کہا تجھ سے، تیری خوشبو سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کا پیشاب زیادہ خوشبودار ہے۔ مسئلہ رسول اللہ کا تھا، مسئلہ حضور کی عزت کا تھا، اور محبت اور پیار تھا، اور ادب بتایا کہ دیکھو نسبت حضور سے ہوگی ہے، یہ گدھا حضور کا ہے اور حضور کے گدھے کا پیشاب ہے۔ اب یہ عام نہیں ہے، یہ بھی خاص ہو گیا ہے۔ اس پہ اوپر لڑائی ہو گئی، چھوٹے ڈنڈے چل پڑے۔ ادھر منافقین کے گروہ، عبداللہ بن ابی منافق، آپ کو پتا ہے حضرت اس وقت مدینہ پاک میں دو گروہ تھے، تو اب یہ دو پارٹیاں لڑ پڑیں۔ کس بات پہ لڑیں؟ کہ اس کتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے پیشاب کو کہا ہے یہ گندا ہے، اس پہ بو آتی ہے۔ صحابی کو یہ برداشت نہیں ہوا تو اسے کب برداشت ہوگا کہ کہیں حضور کو اس چیز کا علم نہیں ہے، حضور کو اس چیز کا علم نہیں ہے، حضور یہ نہیں جانتے تھے، حضور نہیں جانتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں اختیار ہی نہیں۔ وہ تو اتنا بھی سننا برداشت نہیں کرتے تھے کہ سواری مصطفیٰ کے پیشاب کے متعلق ایسی بات کی جائے۔ اس کے اوپر سوٹے ڈنڈے چل پڑے، لڑائی شروع ہو گئی حضور کی موجودگی میں۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے اہل سنت و جماعت کا یہ معیار کہ ہم جسے بھی مانتے ہیں اور جسے بھی جانتے ہیں آمینہ کے لال سے جانتے ہیں، آمینہ کے لال سے مانتے ہیں۔ ہم جس کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں رسول اللہ سے کرتے ہیں، اور جس چیز کا بھی کرتے ہیں اسی کا کرتے ہیں جو رسول اللہ سے منسوب ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، اور نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان کیا۔ اللہ جل وعلا آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق، کامل ادب کی ہمیں دولت نصیب فرمائے۔